آج کل کیا ماحول ہے، جیسے گھر میں شادی ہوئی، شادی کی خوشی میں پروگرام کو سجایا گیا، اگر کسی کے گھر میں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے نا تو دادی کا منہ بھی سلگا ہوا، دادا کا منہ بھی سلگا ہوا، باپ کا منہ بھی سلگا ہوا، چچا کا منہ بھی، چاچی کا منہ، پھوپا کا تو بہت زیادہ، پھوپھی پھوپا کا تو بہت ہی زیادہ سلگ جا۔ بولے یار کپڑے ملتے وہ بھی ختم ہو گئے، کپڑے ملتے وہ بھی ختم ہو گئے۔ تو حضرات میرے نبی نے بیٹیوں سے پیار کیا ہے، اور ایسا پیار کیا ہے کہ میرے نبی کا جو خاندان چلا وہ بیٹیوں سے چلا ہے۔ بیٹی جس گھر میں ہو رحمت ہی رحمت ہے، اور بیٹا نعمت ہے۔ نعمت کا تمہیں حساب دینا، رحمت کا کوئی حساب نہیں دینا۔ اور بیٹی وہ چیز ہے کہ جس گھر میں پیدا ہو باپ کے لیے مغفرت بن جاتی ہے، جب شوہر کے گھر پہنچے تو شوہر کے لیے مغفرت بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اولاد کے لیے جب اولاد ہو، گھر میں بچے پیدا ہو جائیں تو اولاد کے لیے مغفرت کا راستہ بن جاتی ہے۔ تو یہ وہ عورت ہے، وہ بیٹی ہے۔ تو اس لیے اپنی بیٹیوں سے پیار کیا کرو، محبت کی نظروں سے دیکھا کرو صبح اٹھ کر۔ انشاءاللہ بیٹیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے باپ کے حق میں دعا کیا کریں، اپنے بھائی کے کاروبار کے حق میں دعا۔ حضرات ایک بات کا دھیان رکھیں، جب گھر میں اگر بیٹی پیدا ہو تو اس کی خوشی منائیں، غم نہ منائیں، کیونکہ بیٹی یا بیٹا اولاد ہوتی ہے مرد کے نصیب سے، اور دولت آتی ہے گھر میں عورت کے نصیب سے۔ آج کل اگر کسی کے 2 بیٹی ہو گئی یا 3 بیٹی ہو گئی یا 4 بیٹی ہو گئی تو اسے لعنتیں دینی شروع کر دیں، تانے ملنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ساس الگ تانے دے رہی ہے، نند الگ تانے دے رہی ہے، بھابھی الگ تانے دے رہی ہے، دیور الگ تانے دے رہی ہے، سارے پھوپھی پھوپا بہن بہنوئی سب تانے دینے شروع کر دیں۔ اس کے تو بتاؤ بیٹے ہی نہ ہو رہے، لونڈیاں ہو رہی ہیں، تو اس میں اس کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ اولاد ہوتی ہے مرد کی قسمت سے، عورت کی قسمت سے نہیں۔ عورت کی قسمت سے رب دولت عطا فرماتا ہے، عورت کی قسمت سے۔ مگر دولت کم ملتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ صاحب دولت مل رہی ہے۔ اگر عورت نماز پڑھے، اپنے شوہر کے حق میں دعا کرے، اپنے باپ کے حق میں بیٹی دعا کرے، اپنے بھائی کے حق میں بہن دعا کرے، تو قسم خدا کی رب تبارک و تعالی اس باپ کے لیے غیب سے مدد فرماتا ہے، اس بھائی کے لیے غیب سے مدد فرماتا ہے، اور شوہر کے لیے غیب سے مدد فرماتا ہے۔ قسم خدا کی آج ہماری ماں اور بہنوں نے قرآن کو طاقوں میں سجا دیا ہے، نمازوں کو اٹھا کر رکھ دیا ہے۔ کبھی جمعے کا دن آیا تو مصلی بچھا لیا، کبھی جمعے کا دن آیا تو قرآن کھول کر دیکھ لیا۔ اللہ اکبر۔ ایک مسجد میں مولانا صاحب آئے، آنے کے بعد میں لوگوں نے بڑا پیار دیا، پیار دینے کے بعد لوگوں نے دعوتیں کرنا شروع کر دیا، اپنے گھر کھانے پر بلایا۔ ایک شخص تھے بڑے قریبی تھے امام صاحب کے، انہوں نے دعوت کی، دعوت کھانے کے لیے جب امام صاحب پہنچنے کے بعد میں اللہ اکبر، بیوی نے کہا کہ اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، آج ہمارے گھر پہ 3 دن ہو گئے امام صاحب کو کھانا کھائے گئے ہوئے، اور آج ہمارے گھر سے 2000 روپے غائب ہو چکے، مل نہیں رہے۔ اللہ اکبر۔ 2000 روپے غائب ہو چکے، مل نہیں رہے۔ پوچھنا امام صاحب سے کہیں لے نہ گئے ہوں۔ شوہر نے کہا ہاں، بولے پوچھ لوں گا۔ ایسے ہی مہینہ بیت گیا، مہینے کے بعد اس نے پھر دعوت کی امام صاحب، امام صاحب آج پھر آپ کی دعوت ہے۔ دعوت کھانے کے لیے امام صاحب پہنچے، دعوت کھائے، کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد اس کے شوہر نے، اس عورت کے شوہر نے پوچھا، امام صاحب میں پوچھنا نہیں تو کہنا تو نہیں چاہتا، پوچھنا تو نہیں چاہتا، مگر میں پھر بھی ایک بار پوچھ رہا ہوں، ضرورت اگر آپ کو ہو تو لے گئے ہو، کوئی دقت نہیں ہے، مگر ایک بار میں سوچ رہا ہوں یہاں 2000 روپے رکھے تھے کہ آپ تو نہیں لے گئے اٹھا کے؟ تو امام صاحب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے۔ اس شخص نے کہا کہ اے امام صاحب رونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ضرورت تھی، آپ لے کے خرچ ہو گئے، کوئی بات نہیں ہے۔ امام صاحب نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ یار مجھے ضرورت تھی، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں پیسے لے گیا، میں اس لیے رو رہا ہوں یہ جو تیرا قرآن رکھا ہے، میں نے اس کے تلے دان میں وہ 2000 روپے اٹھا کر رکھ دیے تھے، کہیں کوئی ایسا نہ ہو لے جائے۔ آج پورا 1 مہینہ ہو گیا ہے کہ تیرے گھر پہ 1 مہینے سے قرآن کھول کر نہیں دیکھا گیا۔ اللہ اکبر۔ بتاؤ جس گھر میں 1 مہینے قرآن نہ کھلتا ہو، بہت سے گھر تو ایسے ہیں کہ رمضانوں میں ہی قرآن کھلتا ہوگا۔ بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو سب سے پہلے قرآن دیا جاتا ہے کہ جو موٹر سائیکل لے کے جائے گا وہ قرآن لے کے جاؤ بھائی، اور سب سے پہلے گھر میں قرآن ہی آتا، بیوی بعد میں آتی ہے، دلہن بعد میں آتی ہے، پہلے گھر میں قرآن آتا۔
اب وہی قرآن جو گھر میں سب سے پہلے آیا وہی بند پڑا، مہینوں مہینوں نہیں کھل رہا۔ اب بتاؤ گھر میں ہمارے برکتیں کہاں سے ہوں، گھر میں ہمارے بیماریاں کیوں نہ آئیں؟ آج میں ایک چیز بتا دوں، عامل لوگ بتاتے ہیں، اور ویسے مجھے نہیں بتانا، گھر میں شادی ہو اور شادی ہو، نئی دلہن آنے کے بعد گھر میں گھسنے سے پہلے اسے گھر میں نہ آنے دیا جائے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ بولے کہ یار تم تو آنے سے پہلے ہی روک رہے ہو۔ اسے گھر میں باہر روک دیا جائے، روکنے کے بعد اس کے پیروں کو دھو کر 3 کونوں میں اگر اس پانی کو ڈال دیا جائے تو قسم خدا کی جب تک وہ دلہن اس گھر میں رہے گی اس گھر میں آسیب نہیں آ سکتا، اس گھر میں آسیب نہیں آ سکتا، مگر وہ دلہن بھی نمازی ہو، وہ دلہن بھی متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ آج تو فیشن والی آ رہی ہیں،